نہیں سر یہ نہیں کہا کہ موسم بھی اچھی ہو رہی ہے. چلو بس اسٹاپ بس ٹھیک ہے وہ بعد میں دھیان حاصل کیا ہے. یہ کہا گیا کہ یہ حاضر نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے. انہوں نے اپنا ذاتی بیان حاصل کیا ہے جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے منشی جس کے پاس ساری فائلیں تھیں اور جو سپریم کورٹ میں یہ جو مقدمہ 3-8 کا فیصلے کے خلاف جو نالش کرنا تھی وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے, ان کو اٹھا لیا گیا راستے میں سے. اور اس کے بعد جو ہے اس نے فون کیا کہ مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے. پھر خواجہ صاحب کو وہ وائس میسیجز وہ کیے جو ہم نے ساتھ لگایا اسکرپٹ اس کا, اور انہوں نے بتایا کہ میں کیوں 12:15 بجے تک میں نہیں پیش ہو سکا. اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمدن جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حاضر نہیں آ پائے بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. رزاق صاحب رجسٹرار کو وہ ملے, انہوں نے وہ درخواست ان کے سپورٹ کی, چیف جسٹس صاحب سے شکایت کی کہ ہمارے منشی ہمارے فائلیں اس طرح سے اٹھا لی جاتی ہیں تو ہم کیسے پیش ہوں کسی کے سامنے. تو وہ چونکہ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس لیے وہ جو ایک پراپرائٹی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ جو ہے خود پیش نہ ہوں کیونکہ ان کو ایک گواہ کی حیثیت سے وہ اپنا دے رہے ہیں. سو وہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ میری پوری معاونت عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. عمران خان صاحب سے ملاقات بالکل ہوئی میری, اور ظاہر ہے کہ میں بطور وکیل گیا تھا, نہ میں کوئی بطور رشتہ دار گیا تھا, نہ میں کوئی پارٹی مین کے طور پہ کوئی پارٹی کے امور ڈسکس کرنے گیا تھا. اس لیے جب وہ کمرے میں سپرنٹینڈنٹ کے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھا دیا, یا پولیس والا وردی تو اس کی تھی جہاں سے جو بھی تھا باہر کے وہ بیٹھا. میں نے کہا کہ یہ کون ہے, ہوا یو, کہتا سر میری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے؟ تو خان صاحب کہنے لگے میری تو بیگم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہیں یہیں بٹھائے رکھا ہے, میں تو اپنی بیوی سے بھی جو ہے کوئی علیحدگی میں بات نہیں کر پایا کیونکہ یہ میرے سر پہ بیٹھا رہا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اٹھو آپ, کیونکہ وکیل اور سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف محترم اور مقدم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ پرائیویسی کا اور سیکریسی ہوتا ہے. میرے ساتھ جو سائل بات کرے گا یا سائل کے ساتھ جو میں بات کروں گا بطور وکیل کے, وہ جس طرح آپ اپنے کسی چیز کی جو ہے آپ پر بندش ہے, جس طرح ڈاکٹر اور مریض کے رشتے کے درمیان بات چیت ہونا کی بندش ہے کہ وہ نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ وہ خود ڈسکلوز کر سکتا ہے, کسی کو ڈسکلوز کر سکتا ہے. تو یہ تو پرائیویسی کے رشتے میں نے کہا تم اگر بیٹھتے ہو تو میں جا رہا ہوں, میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے, اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کہہ دوں گا کہ اگر یہ ملاقات اس طرح سے کرنی ہے کہ فرشتے نے اوپر سر کے اوپر سوار ہو کر بیٹھنا ہے تو میں تو جا رہا ہوں, میں ملاقات نہیں کروں. بلاؤ, میں نے کہا سپرنٹینڈنٹ کو تمہارے. سپرنٹینڈنٹ صاحب آگے, میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں بیٹھے گا. پھر وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کسی اور سے پوچھنے گئے, کس سے پوچھنے گئے یہ مجھ سے پوچھیے بھی نہ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کس سے پوچھا, کس کی اجازت لی. پھر آیا, اس نے سلوٹ مارا اور کہا خسر صاحب پلیز مختصر ذرا بات کریں آدھے گھنٹے کے لیے. تو پھر اس کو اٹھایا, میں نے کہا گیٹ اپ, یہ پہلے باہر تشریف لے جائے پھر میں خان سے بات کروں گا. تو اس کے بعد ہماری باتیں ہوئی ہیں. باقی وہ ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاؤن ہوئے ہیں. ظاہر ہے 18 دن سے تو 15 دن سے تو جیل میں موجود تھے. ڈاؤن فزیکلی ہوئے کہ سائیکولوجیکلی؟ نہیں سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہے. ابھی بھی وہ ساروں کے برابر جو ہے ان کا سر لے گا, آپ فکر نہ کرو. اور جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو صرف اپنی نہیں ہے پرواہ, بالکل اس کو عوام اور پاکستان کی, اس کو یہی ہے. آپ نے پوچھا داڑھی بڑی ہوئی تھی, 1-2 دن سے شیو نہیں کی تھی. باقی ان کا جو ہے واش روم ان کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہانے کے لیے بھی آپ نے پکچر بنانی ہوتی ہے, اور کچھ اور جو ہے اگر وہ انخلا کے لیے جاتے ہیں تو بھی وہ اوپن ہے اور وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ شرمناک ہے. وہاں کوئی بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس ہے نہیں اس جیل میں. سو ان کو جو ایک تنگ چھوٹے کمرے میں رکھا گیا ہے
हाल उनका वही है। खोसा साहब अगर सजा मुअत्तल ना हुई तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से करा लेंगे? नहीं, वो तो जो अदालत फैसला करेगी, मैं करा क्यों लूँगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, ना किसी की ख्वाहिश पर, ना किसी के दबाव पर, और ना किसी वकील की वकालत पर। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि इस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने पढ़ी नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत किया हाई कोर्ट के मामलात में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। नहीं, जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, और मैंने साथ लगाई है मतीउल्लाह। लेकिन आप एजेंसीज की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो ये चीज़ें थी नहीं। एजेंसीज आपकी अपील में तो ये की ज़बान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आप नाराज हो गए। अब ये बताएं कि अपील में थी फिर नहीं। तुम्हें शर्म आनी सर चाहिए। कोर्ट का टाइम हो गया, कोर्ट का टाइम हो गया। सर मैंने बुक दी है, बुक का नंबर लगा हुआ है, वो बुक के साथ थी। अब वो हाई कोर्ट में पेंडिंग सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक दी थी कि ये इसको जो है आप रिलीफ को होल्ड करें, नए जो वाकयात हैं और नए जो इस वक्त जो अवामे में हैं उनकी। सर कोर्ट का टाइम हो गया, चल